سعودی عرب میں نئے قمری سال کا آغاز، 1447 ہجری کی آمد، یکم محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل جاری، نیا غلاف 200 سے زائد ماہر کاریگروں کی محنت کا شاہکار، بیت اللہ کا نیا غلاف جو ہر اسلامی سال کے آغاز پر پرانے غلاف کی جگہ چڑھایا جاتا ہے، تقریباً 11 ماہ کی شب و روز محنت کے بعد قرآنی آیات سے مزین نیا غلاف کعبہ تیار کیا گیا۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹہ میں ہوگا۔ چاند نظر آنے کی قوی امکانات موجود۔ یوم عاشوراء بروز اتوار 6 جولائی ہوگا۔ کراچی میں یکم سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ۔ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ کراچی والوں پر قدرت مہربان، باران رحمت کے نزول کا امکان۔ کراچی میں آج شام سے بادل برسیں گے، بارشوں کا سلسلہ 29 جون تک جاری رہنے کا امکان۔ رین ایمرجنسی نافذ، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کھل کر برس پڑے، گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا، صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مختلف حصوں میں بمباری کی، 12 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ماں باپ، ان کے 5 بچے بھی شامل۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے صہیونی فوجیوں کی بختربند گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، 7 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ایران کا اعلیٰ فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسدانوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ نماز جنازہ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے شہید سربراہ حسین سلامی کو آج سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانیوں نے بہادری سے جنگ لڑی، اسرائیل کو بہت مار پڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے سامنے ایران کی تعریف، کہا ایرانی بہت شاندار لوگ ہیں۔ اعتراف کیا ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اشارہ دیا کہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اب جنگ کا امکان نہیں۔ ٹرمپ نے کہا ایران کو تعمیر نو کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ چین چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے، ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ایران طویل عرصے تک ایٹمی مواد نہیں بنا سکے گا۔ ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی میڈیا کی ایرانی جوہری تنصیبات تباہ نہ ہونے سے متعلق رپورٹ، صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کے رپورٹر کے سوال پر ٹرمپ نے کہا اوہ آپ فیک نیوز سے ہیں۔ ٹرمپ نے رپورٹر کو کہا پہلے ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں، ہمارے میڈیا کی ساکھ اب 16% بچی ہے، ہمیں فخر ہے اس فیک نیوز اور میڈیا کو بے نقاب کیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ امریکی میڈیا میں لیک ہو گئی، امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ نہیں کر سکا، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر، ایک بار پھر تعریف کر دی۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ اختتام پر نیوز کانفرنس میں کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک، بہترین انسان ہیں، ان سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے ان کو کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی۔ ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ کو رکوانا اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں، بولے دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں۔ نیٹو کے سربراہ نے اسرائیل ایران تنازع سے نمٹنے پر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا۔ امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران کہا ایران اور اسرائیل بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، جس پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے ہنستے ہوئے جلدی سے بولے ڈیڈی کو بعض اوقات لڑائی روکنے کے لیے سخت زبان استعمال کرنا پڑتی ہے۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا، ایرانی پارلیمنٹ نے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب سپریم کونسل کی منظوری سے آئیں گے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دنیا ہوگی۔ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔